بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ دو ہے اپنی جگہ پر لیکن لازم و ملزوم جڑے، نیکی کا حکم بدی سے روک، اس میں انداز کا حکمانہ بھی ہے، اس میں طاقت کے استعمال کی بھی، جیسے کہ احادیث میں ہے بالید باللسان بالقلب، اور بالقلب جو ہے وہ ادنیٰ درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ مطلوب ہے بالید طاقت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس میں اہم تر ہے نہیں عن المنکر۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تحریک نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اصل حصہ اس کا نکال دیا، اہم تر ہے، اور علماء اور صلحاء کے کرنے کا تو اصل کام وہ ہے۔ الحمدللہ اس پر کتاب آ چکی ہے، امت مسلمہ کے لیے صحن کافی لایا عمل، اور علماء اتقیاء صلحاء کے کرنے کا اصل کام اشتہارت علی الناس، یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، یہ مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا، یہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم تک تو تیری بات پہنچی ہی، جب نہیں پہنچی تو جواب نہیں کا، جن کے ذمہ تھا پہنچانا انہوں نے نہیں پہنچائی، مجرم وہ ہیں، پھندا ان کے گلے میں ڈالا، رسول نہ پہنچاتے اصل مجرم وہ ہوتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ اب رسول کے بعد امت ہے، اسی لیے میں نے کس قدر وضاحت سے کہا مجرم امت مسلمہ ہے، امت کافرہ نہیں، انہیں تو پہنچانا ہمارا، اور ہم خود ان کے در کے بھکاری، پیسے ہی پیسے کے نہیں، ہتھیار کے ہی نہیں، نظریات کے، افکار کے، تہذیب کے، تمدن کے، ثقافت کے، ہر شے انہیں سے بھیک مانگ کر لے رہے ہیں۔ شہادت علی الناس، ان پر بھی، ان اصطلاحات پر بڑی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ بڑی جامع اور مختصر لیکن بہت اہم بحث ہو چکی ہے اس کتابچے میں، شہر قاتل عمل میں۔ فلسفیانہ اصطلاح جو ہے شہادت علی الناس سے سمجھانا پڑتا ہے، باقی اصطلاحات جو ہے بالکل بات سے سادہ۔ اس میں جو اگلا جملہ ہے یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک شریف انسان کو کوئی خیر ملے تو ایک تو بخیل ہوگا اور ایک وہ اسے تقسیم کرے گا، دوسروں کو کے ساتھ شیئر کرے گا۔ شریف انسان تو وہی ہوگا۔ بڑے پیارے الفاظ سورہ معارج کے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خیر مل گیا ہے سمیٹ سمیٹ کے اپنے پاس ہی رکھو، کسی اور کو اس کا کوئی حصہ نہ پہنچ جائے۔ یہ خیر آپ کو ملا، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، کتاب اللہ ملی، اس کو شیئر کرو بھائی، شرافت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے، نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور بھائی آپ کے سگے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، آپ کے کنبے کے لوگ بھی ہیں، آپ کا قبیلہ بھی ہے، آپ کی قوم بھی ہے، پوری نوع انسانی بھائی ہے آپ کا۔ آدم اور حوا پر جا کر تو وہ آپ کے سگے بھائی بنتے ہیں۔ حتی اکون احب حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو دو تقاضے ہوئے، ایک تقاضا ہے شرافت اور مروت کا، ایک تقاضا ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کندھے پہ۔ یہاں وہ آیتیں لے آئیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ ہے دوسرا فرض،
اب آئیے تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. تن من دھن سے کوشاں، یہ تو جو ہے نا، تن بھی لگے. ہم نے جو تنظیم کی جو بیعت ہے اس کا جو عہد نامہ ہے اس میں یہ الفاظ انی اعاہد اللہ ان احب كل ما يكره واجاهد في سبيله جهد استطاعتي وانفق مالي وابذل نفسي لاقامة دينه واعلاء كلمته. اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال کھپانا نہ. اس کے لیے قرآن حکیم کی 5 اساسی اصطلاحات ہیں. یہاں 4 سے ایک عدد بڑھ گیا. تکبیر رب، وربک فکبر، یہ ذرا اس کے آخری صفحے پر یہ آیات کا حوالہ موجود ہے. وربک فکبر وکبرہ تکبیرا. اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یعنی غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. اور 5ویں اور جامع ترین اصطلاح لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور انصاف پر قائم. اور قائم بالقسط صرف اللہ ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. Absolute impartiality is impossible. Absolute objectivity is impossible. آخر میں بالکل امپارشل ناممکن ہے. مرد ہے تو وہ مرد کی حیثیت سے سوچے گا، اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھے گا. عورت ہے، عورت کی حیثیت سے سوچے گی، اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھے گی. یہی معاملہ مزدور، عامل اور مستاجر کا ہے. یہی معاملہ عامل اور معمول کا ہے. کوئی نہ کوئی ایک حیثیت ہے انسان، صرف ایک ہستی اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو قائم بالقسط وہی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس کے نظام کو قائم کرنا. 5 اصطلاحات ہیں، لیکن جو نقشہ بنا ہے اس کو نوٹ کیجیے آخری صفحے پر. اعلاء کلمۃ اللہ جو میں نے یہ جو نچلے والی 5 صفات ہیں یہ حدیث میں لفظ آیا ہے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہوتا ہے. تو یہاں نیچے رکھا ہے 5 کو. تکبیر رب، اقامت دین، دین پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، غلبہ دین حق، اعلاء کلمۃ اللہ. لیکن اس سے اوپر ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یعنی اسلامی انقلاب. تنظیم اسلامی کی اجتماعی مساعی کا آخری ہدف یہ. سب سے اونچی منزل جب یہی ہے فرائض کی، تو آخری ہدف تو یہی ہوگا. یہاں میں نے لکھا ہے متن میں، حدیث نبوی میں ایک 6ٹھی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو، اللہ سب سے بڑا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے. بات تو ایک ہی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بنا. اللہ کی کبریائی کا نفاذ ہو گیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، کل دین اللہ کے لیے ہو گیا. بات تو ایک ہی ہے. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں کوئی فرق نہیں بیان کر سکتا جو اسلام اور اطاعت اور تقوی اور عبادت یا جو تبلیغ اور دعوت، یہ تو بالکل ایک شے ہے، ہی شے، صرف تعبیر کا انداز. اب چلیے اس کے علاوہ 3 عام فہم تعبیرات بھی ہیں اسی کی. قیام حکومت الہیہ، یہ وہ اصطلاح ہے جس کے حوالے سے ابوالکلام مرحوم نے اپنی بات شروع کی، پھر مولانا مودودی مرحوم اسی کو لے کر آگے چلے.
نفاذ اسلامی کا، نظام اسلامی کا نفاذ یا نفاذ نظام اسلامی، یہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں آ کر عام فہم اصطلاح استعمال کی. اسلامی انقلاب، یہ آج ہم اس کی اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں. اور بائبل کو ایڈ کر لیجیے اس میں، اس کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہ. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین پر بھی پوری ہے. زمین میں فساد آ گیا، بغاوت، سرکشی، لوگ اللہ کے خلاف بغاوت، انسان انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. Thy kingdom come, thy will، تیری مرضی، be done on earth as it is in heaven. ہے تو کوئی ایک مشکات ہے، مشکات نبوت. یہ نہ سمجھیے کہ انجیل میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، یا تورات میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت تنگ ذہن قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اس سے استغنا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں لوگوں نے سمجھ لیا. استغنا ہوگا اس میں کہ شریعت کے اعتبار سے اب کوئی پرانی بات حجت نہیں. حکمت، بعثت، تاریخ، اس کے حوالے سے تو حکمت بھری ہوئی ہے. حکمت کا جس کو آپ پاور پیک کہتے ہیں، حکمت کا پیک ہے بائبل. بائبل سے مراد ہے اناجیل اربع، متی اور مرقس اور یوحنا اور لوک. یہ حجت نہیں، حجت کتاب اللہ ہے، سنت رسول. اس کی اصطلاح میں تو بہت آئی اس اصطلاح، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ، خدا کی بادشاہ. منادی ہی کرتے تھے حضرت مسیح کہ خدا کی بادشاہت کا وقت قریب. The king is coming. یہ میں نے اس مضمون میں بھی کل تقسیم ہوا ہے، چھوڑیے اس کو، آگے چلیں. اچھا، یہ جو تین فرائض ہیں بیسک، اب اس جو تشبیہ ہے وہ آ رہی ہے. متذکر والا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے، جس کی نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر نظر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. تین، پہلی منزل پر صرف 4 ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئی. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر 4، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر 5، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی قائم ہے، لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے، اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اب ان چیزوں کو کورسپونڈنگلی ہمارے اس تصور فرائض دینی میں جو اجزاء ہیں جوڑتے جائیے. اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے. بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان ہے یعنی کلمہ شہادت. 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے. دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت الدین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے. واللہ اعلم. اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس وقت. دیکھیے، ایک تو اس کا جو پہلا حصہ ہے، صرف اس کو ہی جو ذرا زیادہ ڈارک ہے، اس میں اس پر نگاہ مرتکز کیجیے. اس کو ایک رنگ زیادہ گہرا کیوں دیا گیا ہے؟ صرف اس کالے حصے کو زیادہ ڈارک. اور حدیث نبوی لائیے، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یقین قلبی کی بات نہیں کی ہے، شہادت. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
ان کو ہم 5 ارکان کہہ دیتے ہیں. اس میں ارکان کی حیثیت سے سامنے ہیں. رکن کہتے ہیں ستون کو. نوٹ کیجیے 4 ارکان ہیں کعبے کے: رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، اور چوتھا جس میں حجر اسود ہے. 4 ارکان ہیں. ویسے یہ استعارت 5 ارکان ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت کو بھی، لیکن اس مثال میں وہ اسلام و ہم سے ارکان کا لفظ نہیں ہے. اس میں اس حدیث میں اسلام کا ارکان کا لفظ نہیں ہے. چیزوں پر بنیاد قائم ہے، لیکن اصل سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. نہ ہو تو یہ ستون بے معنی نتیجے نکالتے جائیں. اگر وہ اسلام والی چھٹنی ڈالنی تو یہ ستون کا ایڈوکیٹ کرنے آتے. چھٹنی ڈالنی تو ستون کیوں بنایا؟ اگر وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی، تو پھر یہ ریچولز ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. مور اور لیس ریچولز، بے معنی رسومات بن کر رہ گئی. رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی میں. کم سے کم اس پوری چھت کو تو ذہن میں رکھو خدا کے بندو. وہ اوپر کی 2 منزلوں تو بعد میں آئیں گی، لیکن بنی اسلام و علی خمسن کا بھی تو ایک تقاضا ہے. بنیا فعل مجہول ہے، اسلام ہے اصل میں نائب فاعل. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. تعبیر کیا گیا اسلام کو 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام ان چیزوں کے مترادف نہیں ہے. چھت کو قائم کیا گیا ہے دیواروں پر یا ستونوں پر. ستون علیحدہ شے ہے، چھت علیحدہ شے ہے. اور سکنا ہو تو ستون، یا تو پھر یہ کہ کوئی آپ نے یادگار بنائی ہوگی کوئی، تو اس کا فائدہ نہیں. ایک طرف اس حقیقت کو سمجھیے. یہ ہے عبادت کا وہ تصور جو جماعت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے پیمانے پر عام علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کی. یہ تصور بھی بہت سونے آتے، لیکن سلیس عبارت، سلیس انداز میں لکھنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ مولانا مودودی مرحوم کو دیا تھا بہت بڑے پیمانے پر. یہ عبادات پہلے ان کو، لیکن اصل عبادت اسلام کی طرح عبادت. لیکن اب اس کے برعکس بھی آئی. کیا ان ستونوں کے بغیر یہ کھڑی ہو جائے گی چھت؟ یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر سکتے اور مجاہد بنے ہوئے اللہ کے راستے کے. دونوں طرف کی بات دے دیں. نماز قائم نہیں ہوتی، دین قائم کرنے چلے. 3 منزلہ عمارت بنانی ہے، ستون کھڑے نہیں کرتے. یہ دونوں انتہاؤں کو دینے رکھیے. دونوں انتہا اس وقت ہمارے موجود ہیں. یا وہ ریچول سے بغیر اس تعبیر کے، یا وہ تعبیر کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں بغیر ان بنیادوں کی تعبیر. ایمان کی تو خیر فکر ہی نہیں. وہ تو مسلمان ہے تو بس ایمان ہے ہی ہے. باقی نماز ہونا بھی ٹھیک ہے، ہو جائے کچھ کیا نہیں. ایک تو یہ 2 انتہا سمجھ میں آئی اسی بات عمارت کے حوالے سے. دوسرے ترتیب ہے اس کو سمجھنا. ترین شے، بلند ترین شے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس عمارت میں بلند ترین چیز کیا ہے؟ اقامت دین. اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان. اہم ترین نیچے سے چلیں گے، بلند ترین تو اوپر سے. اہم ترین ایمان کے بعد ستون جن پر ساری تینوں چھتیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے. وہی تو لنک ہیں سارے لوڈ کے اور بنیاد کے مابین. تو وہی اوپر نظر نہیں آتے. بنیاد اسلام تک کہا گیا اس لیے کہ نظر یہی آ رہے ہیں ستون، اوپر نظر نہیں آ رہے. باقی تبلیغ کا سارا بدن بھی اسی پر آئے گا، اقامت دین کا سارا بدن اسی پر آئے گا. یہ ستون اگر مضبوط نہیں، صرف آپ نے 1 منزل کے لیے بنائے تھے، تو جیسے اگر بنیاد 1 منزل کے لیے تھی تو 3 منزلیں جو ہے چڑھا دینا حماقت ہے. ایسے ہی ستون بھی تو اتنے مضبوط ہوں گے. ان کی چوڑائی لمبائی بڑھے گی، ان میں سریا زیادہ پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا مستعینوا بالصبر والصلاۃ. دین قائم کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو بلند ترین اقامت.
اہم ترین ایمان ارکان اسلام. تعمیر ہوگی تو یوں چلے گی، پہلے بنیاد، پھر ستون، پھر پہلی چھت. پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کیسے ہو جائے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری کیسے ہو جائے گی؟ یہ سارے جو مغالطے ہیں ہمارے فکری مغالطے، اور انہی کا نتیجہ عملی گمراہیوں کی شکل میں سامنے آتا، بے اعتدالیوں کی شکل میں سامنے آتا. ان سب کی اصلاح آپ اس تمثیل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے. ذرا وقفہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اساسی فرائض تین. خود اللہ کا بندہ بننا صحیح معنی نہیں، اسی کی دعوت دوسروں کو دینا حتی المقدور، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، قائم کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے، تینوں کے مابین اس ڈائیگرام کے حوالے سے بھی ربط و تعلق واضح ہو چکا ہے. ایک اور بات سمجھ